السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگز۔ کل پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی، کچھ تفصیلات آپ تک آ گئی ہوں گی۔ کچھ تفصیلات ہم آج آپ سے شیئر کریں گے کہ کل جو اجلاس تھا اس میں کیا ہوا اور کیا جو ایک کوشش تھی کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے حاصل کیا جائے، کیا وہ حاصل ہوا یا صرف نشستاً برخاستاً تھی۔ تو ناظرین، کل جب اجلاس ہوا تو اس میں آغاز جو تھا تلاوت وغیرہ یہ ساری چیزیں، اس کے بعد آرمی چیف نے تقریر کی اور آرمی چیف نے وہی کہا کہ جناب جو دہشت گرد ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہم نہیں کریں گے، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا۔ اور مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ میں آپ کی سپیچ کی تعریف، ان کی سپیچ کی تعریف کی کہ آپ نے جو جب اکوڑا خٹک گئے تو آپ نے جو سپیچ کی تھی، اور وہ سپیچ ظاہر ہے آپ سب کو یاد ہوگی کہ جس میں مولانا فضل الرحمان نے خاص طور سے ذکر کیا اس بات کا کہ اپنے لوگوں کو، علماء کو مارنا، اپنے لوگوں کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ ٹی ڈی پی ان کی طرف اشارہ تھا اور کافی سخت باتیں انہوں نے کی تھی، مولانا کی طرف اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، اتنے آپریشنز ہوئے، پوری ایک بریفنگ دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسپیکر نے جو ہے وہ مائک دیا، لیکن اس دوران علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا کہ وہ ان کا صوبہ جل رہا ہے لہٰذا وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن اسپیکر نے کہا کہ جی وہ سینئر پولیٹیشین ہیں تو لہٰذا ہم ان کو دے رہے ہیں مائک۔ بہرحال اس دوران علی امین گنڈاپور گئے اور گلے ملے مولانا فضل الرحمان سے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے صوبے کے بارے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹائم مولانا نے ان کو دے دیا، اور علی امین گنڈاپور نے وہی ظاہر بات کی کہ جناب افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے، یہ صرف صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وفاق کا بھی مسئلہ ہے اور پورے ملک کو یکسوئی کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، وہ بھی باتیں ہوئیں کہ ان کے حوالے سے کچھ کیا جائے، فوکس کو ڈی فوکس نہ ہونے دیا جائے، اس طرف دیکھا جائے جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اصل توجہ جہاں ہونی چاہیے ہمیں وہاں فوکس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے فوجی قیادت کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ان معاملات کی طرف دیکھیں۔ پھر اس کے بعد مولانا کی کوئی 28 سے 29 منٹ کی تقریر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی جامع تقریر تھی، اور وہ جب تقریر ہوئی اس میں مولانا نے بڑی تفصیل سے پاکستانی ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں کا جو بیانیہ ہے کہ جو افغانستان اور وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو لے کر ایک تاریخی پس منظر میں بات کی، اور آرمی چیف عاصم منیر کو کہا کہ جناب آپ نے میری کوڑا خٹک کی تقریر کی تعریف تو کی، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوڑا خٹک کی تقریر کے علاوہ میں نے اس ایوان سے جو حلف لیا ہوا ہے میں اس کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، تو اپنا جو حلف ہے وہ مجھے یاد ہے، میں اس کی پاسداری کرتا ہوں۔ تو یہ ایک سرکیزم تھا آرمی کی چیف کی طرف کہ فوج اپنے حلف کو بھی دیکھے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، شاید اس طرف اشارہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے کہا کہ 80 کی دہائی میں آپ نے CIA کے اس سے ہوتے ہوئے امریکہ کے کہنے پہ مجاہدین کو استعمال کیا، بنایا، ریکروٹ کیا، ان کے لیے جہادی نرسریاں بنے، سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد جو ہی 9/11 سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے یکدم ان کو بتایا نہیں اور اچانک قبلہ بدل لیا، یعنی مشرف آئے اور آپ نے جناب لوگوں کو حوالے کرنا شروع کر دیا، اچانک وہ سب دشمن ہو گئے، کیونکہ پتہ چلا کہ جناب امریکہ کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں جہاد، امریکہ کے خلاف آپ جہاد نہیں لڑ سکتے، لہٰذا آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور اچانک اسٹریٹجی بدل گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب افغانستان میں جب امریکہ یہاں پہ تھا تو کیا اسٹریٹجی تھی، کیا معاملہ تھا، اب اچانک جو ہے وہ آپ جنرل باجوہ کی جو حکومت تھی تو وہ ان کو انگیج کرنا چاہ رہی تھی، مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان سے ہم ریکنسیلیشن کریں گے، ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچانک اب آپ کو یاد آیا کہ جناب ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے گولی مارنی ہے۔ ایران کی بڑی دلچسپ مثال انہوں نے دی کہ ایران کے ساتھ جو میزائل اٹیک ہوا ان کی طرف سے اٹیک ہوا، پھر آپ نے اٹیک کیا، پھر وفود کا تبادلہ ہوا، اور وفود کا جب تبادلہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہنسی خوشی سب رہنے لگے۔ تو افغانستان کے معاملے میں یہ کیوں نہیں ہو سکتی، یہ وہاں جا کے یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور عمران خان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ جناب نیشنل کنسنسس کی طرف نہیں جاتے، عمران خان
جو ہے نا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نیشنل ایسی بات نہیں ہے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر رہی ہے میں ان کو کنونس کرتا ہوں, میں ان کو یہاں بلاتا. دوسرا یہ کہ ایسی بات نہیں. 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تو عمران خان دھرنا دے رہے تھے, لیکن عمران خان وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے, ایک نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا اور انہوں نے اپنا جلسہ کال آف کیا, اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنے. اور تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی بات کو سنا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے کر آپ معاملات کو آگے چلائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پالیسی ٹھیک ہے, آپ کو معاملات کو درست کرنا آتا ہے, آپ آگے جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں, آگے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کرنا ہوگا, اور یہ چیز ختم کرنی ہوگی. یہ تو پچھلی اس نے کیا تھا, غالباً آرمی چیف کی بات کی طرف اشارہ تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بات چیت اور انگیج کرنے کا جو سارا معاملہ تھا یہ تو جنرل فیض اور آرمی چیف ان کی یہ پلاننگ تھی, ہماری قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلوں پہ ملبہ ڈالنا چھوڑ دیں, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کنفیوژن ہے, آپ کے اینڈ پہ کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کی پالیسی کیا ہے. تو افغانستان کے حوالے سے مولانا نے کہا کہ میں ایک قسم کا انیشیٹ کرنے کو تیار ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, ہم مذاکرات کر لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, TTP اور اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں کہا کہ جناب قومی سلامتی سے بہتر بالاتر نہ کوئی تحریک ہے, نہ کوئی شخصیت ہے, نہ کوئی پارٹی ہے. پارٹی کا تو ذکر نہیں تھا, نہ کوئی شخصیت ہے, نہ کوئی جو ہے وہ جماعت ہے, اور ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور وہ ساری چیزیں. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ سارا اجلاس ہوا تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ صرف تقاریر ہوئیں, اور ایک نیشنل کنسنسس کی نیت سے ایز سچ اس طرح کا اجلاس نہیں تھا. بس یہ تھا کہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جعفر ایکسپریس ہوا, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہوتی, اختر مینگل اس میں آتے, تو اس کی جو نیچر ہے اور اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی تھیں. اور یہ بھی امکان تھا کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں ایک بڑی آپریشن, ایک بڑے پلان کے لیے ایک راہ ہموار کی جاتی. لیکن بہرحال PTI کی بائیک آؤٹ کے سبب وہ چیز نہیں ہو سکی. تو یہ ایک طرفہ کی طرح کی کارروائی ہوئی جس میں آپ کو کریٹیکل کامنٹس بہت کم سننے کو ملے. یعنی صرف مولانا فضل الرحمان جو تھے انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی, اور انہوں نے یہ بات جو ہے ایک قسم کا تنقیدی وہ کیا. اس کے علاوہ بلاول اور اس کے علاوہ باقی لوگ موجود تھے حکومتی, انہوں نے تو ظاہر تنقید کرنی نہیں تھی. تو بہرحال پلان ایک قسم کا چوپٹ ہو گیا. بہت زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا, بہت سی وجوہات کی بنا پر. تو سوچا کل آپ سے ویڈیو شیئر نہیں ہوئی تھی, ڈیولپمنٹس کنفلکٹنگ قسم کی آ رہی تھی, میں نے سوچا جب تک کلیئر پکچر نہ آ جائے تب تک آپ سے تفصیلات شیئر نہ کی جائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.